بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہوا کی بیٹی یقیناً آپ لوگوں کے سامنے، اور اس وقت آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کے سامنے حاضر ہے. جہاں پروگرام ہوا کی بیٹی کا آغاز ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، وہاں پر دل چاہتا ہے کہ ایسے بہت سارے پہلو آپ لوگوں پر کھول دوں کہ جن کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح وقت بدلے گا، کب حالات میں تبدیلی آئے گی، اور کب ہم ہوا کی بیٹی کو اس کے حقوق دلوانے میں کامیاب ہو سکیں گے. یقیناً یہ ایک بہت دردناک پہلو ہے ایسی ہوا کی بیٹیوں کے لیے کہ جو اس معاشرے میں بڑھتے ہوئے اس ناسور کے ہاتھوں کہ جو ان عورتوں کو بری طرح سے استعمال کر کے پھینک دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا آتا ہے کہ ایسی ہوا کی بیٹیاں کون ہیں اور کیا ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ. اس بات کو میں واضح کروں گی. ایک بہت دردناک کہانی ہے لیکن میری آنکھوں دیکھی. شازیہ اپنے گھر میں 4 بھائیوں اور 3 بہنوں کے ساتھ پلنے بڑھنے والی وہ لڑکی کہ جو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی اور اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا بھی تھی. ہر معاملے، ہر لمحے، ہر وقت اس کو صرف ایک ہی خیال رہتا تھا کہ میں سب کا دل جیت لوں. دل تو نرم تھا ہی، اور اسی کوشش میں وہ آگے آگے رہتی، ہر ایک کی خدمت کرتی. پڑھائی میں لائق تھی، اس لیے ٹیچرز کی نظر میں بھی بالکل سر فہرست تھی، اور جہاں جاتی اپنا نام نمایاں کراتی. ان تمام خصوصیات کے ساتھ 24 سال شازیہ نے بہت ہی حسین گزارے. جب 24 سال گزرے اس وقت تک باقی تمام بہن بھائی اپنے اپنے گھروں کو بیاہ چکے تھے یا اپنے اپنے گھروں میں موجود اچھی خوش و خرم زندگیاں بسر کر رہے تھے. اب آخری دل کا یہ ٹکڑا کہ جو اپنے والدین کے لیے بھی بہت ہی عزیز تھا، اس کی باری آئی. اور جب رشتہ آیا تو والدین نے خوشی کا بھی اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا سچ شکر کہ تو نے ہمیں اپنے اس آخری مرحلے کو بھی ادا کرنے کا موقع دیا. شازیہ ہنسی خوشی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی. لیکن آج جب اس کی شادی کو 7 سال گزرے ہیں اور وہ اپنے عمر کے 30ویں سال میں ہیں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ شازیہ آج کل کہاں رہتی ہے؟ جی، شازیہ آج کل ایک مینٹل ہاسپٹل میں رہتی ہے. سوچئے 26 سال تک ایک خوبرو، حسین، ذہین لڑکی اپنی زندگی کے دن بہت اچھے گزارتے ہوئے جب سسرال کی دہلیز پہ گئی تو اس کے شوہر نے صرف اور صرف 7 سال لگائے اپنی گندی زبان کا استعمال کرتے ہوئے اسے تانے، ترشیاں اور شک کی بنیاد پر الجھاتے ہوئے. اور اسی دشت میں اچانک ایک دن شازیہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی. اس میں اس کے گھر والے بھی پیچھے نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے بھی بے جا خدمات لے کے ضیافتوں پہ اس کا استعمال کر کے اور بے انتہا خدمت گزاری کروانے کے بعد اس کے جسم کو کھوکھلا کر دیا. آج جب آپ اس شازیہ کو دیکھیں گے تو شاید اس کے اپنے والدین بھی اس کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، کیونکہ وہ صرف شازیہ کی شکل جیسی کوئی عورت ہے، شازیہ نہیں. اور اس جیسی نہ جانے کتنی شازیاں ہمارے اس گندے معاشرے میں، اس معاشرے کے ناسور میں جو ان مردوں نے بنایا، آج تک ڈوبتی چلی آ رہی ہیں. جی ناظرین، جہاں ہم بات کرتے ہیں ذہنی طور پر متاثر ہونے کی، جہاں ہم بات کرتے ہیں مینٹلی ٹارچر کی، تو یہ وہ دنیا کا بدترین تشدد ہے کہ جو کسی جسمانی تشدد سے بہت بڑا ہے. اور آج ہمارے پروگرام ہوا کی بیٹی کا موضوع بھی یہی ہے. اس موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں. ایسی ہوا کی بیٹیاں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور اس کرب سے گزر رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنے. امید ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو کے ایسے لوگوں کو راستہ ضرور دکھائیں گے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہماری اسکالر، مذہبی اسکالر، جو آپ لوگوں کو یقیناً بتاتی ہیں شریعت کی روشنی میں کہ کس طرح سے کیا احکامات ہیں ہمارے لیے قرآن و حدیث کے، کیا چیزیں ہیں کہ جن پہ چل کے ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے، ان فتنہ و فساد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی اور وہ اس کو بہت ہی
आसान तरीके से निभा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से स्पेशली यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए। इस वक्त आपकी मुलाकात करवाते हैं, आप बहुत अच्छी तरह उन्हें जानते हैं, पहले प्रोग्रामों में भी मुलाकात रही। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजिया नवेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं राजिया? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही जहां हम बात कर रहे हैं आज शरीयत की रोशनी में मेंटली टॉर्चर के हवाले से कि ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं और इस्लाम ने उनको क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं, वहां हम बात करेंगे आज कानून के हवाले से भी कि कानून का दायरा इस जगह पर आकर इतना छोटा क्यों पड़ गया। और इसी सिलसिले में रोशनी डालने के लिए हमने यहाँ पर अपनी एडवोकेट नुज़रत कमर साहिबा को दावत दी है। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज आप दोनों को जिस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने यहाँ बुलाया है, यकीनन ये इस वक्त हमारे माशरे का सबसे संगीन इशू है। बिल्कुल। और इस पे राजिया मैं आपको सबसे पहले दावत दूंगी और जानना चाहूंगी इस वक्त तकरीबन नाजरीन हमारे साथ जो हैं वो भी यकीनन आगाही हासिल करना चाहेंगे। आज शरीयत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में हम चाहेंगे कि हम सबसे पहले ये जानें कि ऐसे कौन से हकूक हैं जो सल्ब कर लिए जाएं तो औरत ज़हनी तौर पर बुरी तरह मुतासिर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैरिश, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सिर्फ एक दो जुमलों में मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी और अपने व्यूवर से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी कि आज आप ये प्रोग्राम ये सोच कर ना देखें कि हमने जस्ट प्रोग्राम देखना है, चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन। आज वो ये सोच कर बैठें और ये सोच कर देखें कि हमने जानना है कि आखिर जो मुआशरे के अंदर इस कदर ख़वातीन के साथ बुरा सलूक किया जाता है तो उस बारे में हमें इस्लाम क्या गाइडलाइन देता है, ताकि हम अपना मुआशरा खूबसूरत बना सकें। जैसे कि आपने पूछा कि वो कौन से हकूक़ हैं कि जब खातून से सल्ब कर लिए जाते हैं तो वो मेंटली तौर पर तशद्दुद का शिकार होती है और आखिरकार वो मेंटल हॉस्पिटल्स में पहुंच जाती है। इस्लाम ने बेसिकली 6 तरह के ऐसे हकूक़ हैं जो कुरान पाक में और हदीस मुबारका में बयान किए कि ये ख़वातीन को हर हाल में मिलने चाहिए। ठीक है। फिर उन 6 हकूक़ के अंडर भी बहुत सारे छोटे छोटे हकूक़ बयान किए गए। आपने फरमाया कि जनाब 6 हकूक़ हैं। ठीक है जनाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजिया नवेद और इनका कहना है कि 6 ऐसे हकूक़ हैं और उनके अंडर भी मजीद हकूक़ हैं। हम उन तमाम हकूक़ की बात करेंगे। प्रोग्राम हवा की बेटी इस वक्त आप लोगों के लिए जारी है। आप लोग प्रोग्राम देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, हमारा साथ दीजिएगा क्योंकि हम आपको मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम हवा की बेटी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और जहां बात हो रही थी ख़वातीन के हकूक के बारे में तो वहां पर अभी राजिया इसी मरहले पे थी कि वो हमें बता रही थी कि 6 हकूक ऐसे हैं और उनके अंडर भी मजीद हकूक ऐसे हैं कि जिनके बारे में वजाहत से वो हमें बताएंगी। तो आइए चलते हैं राजिया की जानिब और उनसे जानते हैं। जी सैरिश, मैं हकूक के हवाले से यहाँ पर बात कर रही थी तो सबसे पहला हक जो इस्लाम ख़वातीन को देता है वो उसकी इस्मत और इफ़्फ़त का हक है। और उसके ज़ैल में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हक औरत की इज़्ज़त और उसकी राजदारी का हक है, फिर उसकी तालीम और तरबियत का हक है, फिर उसके साथ हुस्न सलूक का हक है, उसके अलावा मिल्कियत और जायदाद का हक है और हुर्मत निकाह का हक है। अच्छा, ये वो हकूक हैं जो सबसे पहले नंबर पे इस्लाम जो है वो ख़वातीन को देता है। और राज़िया मैं देख रही हूँ कि 6 के 6 हकूक बहुत कवी हैं, बहुत कवी हैं। बिल्कुल। अब दूसरे नंबर पे ये सिर्फ मैंने इस्मत और इफ़्फ़त के हक के अंडर ये हकूक बयान किए हैं। ये औरत का पहला हक है कि उसकी इस्मत और उसकी इफ़्फ़त का ख्याल रखा जाए। दूसरे नंबर पर जो हक इस्लाम खातून को देता है वो है कि औरत के आइली हकूक क्या हैं। औरत के आइली हकूक के अंदर औरत के माँ के तौर पर हकूक हैं, उसकी एक बेटी होने की हैसियत से हकूक हैं, उसके बीवी होने की हैसियत से हकूक हैं, उसके बहन होने की हैसियत से हकूक आ जाते हैं। फिर तीसरा बड़ा हक जो औरत को दिया गया है वो है उसके अज़दवाजी हकूक। अच्छा, अब अज़दवाजी हकूक के अंडर जब हम देखते हैं कि कौन कौन से हकूक आते हैं तो सबसे पहले उसमें है शादी का हक, फिर है मेहर का हक, फिर है हकूक ज़ौजियत ख़वातीन के, फिर कफालत का हक है, एतमाद का हक। ये आपने शायद पहली दफा सुना होगा। पहली दफा बिल्कुल मेरे इस्लाम औरत को एतमाद का हक देता है कि जब औरत ब्याह कर अपने नए घर में जाए तो मर्द उस पर एतबार करे, उस पर एतमाद करे। फिर अगला हक जो एक शादीशुदा खातून को दिया गया वो हुस्न सलूक का हक है। फिर दूसरा हक एक और यहाँ पर बयान होता है वो है तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का हक। क्या बात है, शादी के बाद औरत को ये हक दिया गया। सही। फिर बच्चों की तालीम और तरबियत का हक खातून को दिया गया। फिर खुला का हक जो है वो इसके ज़ैल में आ जाता है।
چوتھا حق جو اسلام خواتین کو دیتا ہے وہ طلاق کے بعد کے حقوق ہیں. اچھا. اس میں پہلا حق آ جاتا ہے کہ اس کو حق مہر جو دیا گیا کہ اس کو مہر ادا کیا جائے اگر طلاق ہو جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پر میراث کا حق بھی جو ہے وہ عورت کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. پانچویں نمبر پہ جو حق اسلام عورت کے لیے اناؤنس کرتا ہے وہ ہے اس کے معاشی حقوق. اچھا. معاشی حقوق میں وراثت کے حقوق آ جاتے ہیں. وراثت اس کے خامند کہ جو مال ہے اس میں سے بھی اس کو حصہ دیا جائے گا اور اس کے والدین کے مال میں بھی اگر اتنا مال موجود ہے تو وہ پھر ان کو اس میں سے بھی حصہ دیا جائے گا. اور پھر جو چھٹے نمبر پر حقوق بیان کیے گئے ان میں ہے سیاسی حقوق. اچھا. اور سیاسی حقوق بھی شاید یہاں پر پہلی دفعہ اس طرح سے ڈسکس ہوں کہ سیاسی حقوق کے اندر ہے کہ عورت کا حق ہے کہ اسے بطور مشیر جو ہے وہ سیاست میں لے کر آیا جائے. اسے مشورہ کیا جائے, اس طرح سے پارلیمنٹ کا حصہ بنایا جائے کہ وہ اس میں کام کر سکے. بالکل. میں نزت میرے ذہن میں بھی سوال آیا اور مجھے لگ رہا ہے آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس بارے میں. یہ جواب مکمل کریں پھر میں آپ کی جانب آؤں. جی. سیکنڈ جو اس میں ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے انتظامی ذمہ داریوں پر تقرری کا حق بھی جو ہے وہ اسلام خواتین کو دیتا ہے. پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ سفارتی مناصب جو ہیں اس پر خواتین کو فائز کرنے کا حق بھی جو ہے وہ اسلام خواتین کو دیتا ہے. پھر ریاست کی دفاعی ذمہ داریوں پر خواتین کو فائز کرنے کا حق اسلام جو ہے وہ خواتین کو دیتا ہے. پھر پارلیمنٹ میں سیاست میں نمائندگی کا حق جو ہے وہ بھی اسلام خواتین کو دیتا ہے. اور سب سے آخر میں کہ عورتوں کو حق امان دہی کا جو حق ہے وہ بھی اسلام ہی سب سے زیادہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. بہت خوب. راضیہ, اتنی ساری نالج ماشاءاللہ آج جو آپ یہاں لے کے آئی ہیں. ناظرین اکرام, یقیناً آج جتنے بھی پروگرام ہوا کی بیٹی دیکھنے والے ہوں گے ان کی روح تازہ ہو گئی ہوگی کہ ایک عورت, کمزور عورت جو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی, لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عزت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا پہ میں قربان جاؤں کہ انہوں نے اس کو فوقیت دی ان تمام لوگوں پر کہ وہ ماں بھی ہے, وہ بہن بھی ہے, وہ بیٹی بھی ہے, اور وہ ایک ایسے منصب پہ بیوی بن کے جب جاتی ہے تو تمام حقوق ایک ایک جگہ پہ واضح ہو رہے ہیں. اور یقیناً یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ انہوں نے اس قدر واضح طور پہ یہ ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. لیکن راضیہ, کیا ہم شکریہ اس لیے راضیہ میں ایک پروگرام کے شروع میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں ان کو بیان کیا کہ آج جتنے لوگوں نے سنا ہوگا یقیناً ایک دفعہ ان کی عقل کے پردے تو کھل گئے ہوں گے. اچھا نزت, میں آپ کی جانب آنا چاہ رہی ہوں. جہاں ہم قانونی حق کی بات کرتے ہیں, جی, میرا جانا ہوا ایسی جگہ پر کہ جہاں جا کر میں نے اس پروگرام کی بابت تیاری کی, ایسی خواتین سے ملاقاتیں کی, لیکن مجھے یہ جان کے بہت ہی افسوس ہوا کہ جتنے بھی کیسز میرے سامنے آئے ان میں سے کسی کو بھی کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں تھا. ایسا کیوں؟ جیسا ابھی راضیہ نے آپ کو بتایا, اسلام کی روشنی میں, ہماری شرع کی روشنی میں کہ خواتین کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں, تو ہمارے جو پاکستان کے آئلی قوانین ہیں وہ یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں ہی بنائے گئے ہیں, اور یہ تمام حقوق یہاں کی خاتون کو حاصل ہے اور عورت کو حاصل ہے. پاکستان کی ہر عورت کو اور دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والی عورت کو حاصل ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے حقوق دیے گئے ہیں عورت کو, لیکن ہمارے دل اتنے چھوٹے ہیں یا مردوں کے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ان حقوق کو دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ نہ جانے عورت کتنی آگے نکل جائے ان سے, کتنی پاورفل اخلاقی طور پہ یا سماجی طور پہ کتنی پاورفل کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں. صحیح. تو جب یہ حقوق نہیں دیے جاتے تو پھر ان خواتین کا, ان کی امپلیمنٹیشن, جو حقوق دیے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جب نہیں ہوتی ہے تو خاتون کا یہ حال ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے, جو میں نے دیکھا اور جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں اس وقت میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہاں پہ بالکل, وہ کہتے ہیں نا کہ لاچار انسان جب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ میں بھی یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی, جو میرے ہاتھ میں ہے میں اس کو لے کے چلتی ہوں. یقیناً نزہت کی بیچارگی جو کہتے ہیں نا الفاظ میں, جو مجھے واضح طور پہ دکھائی دی کہ وہ بھی اس بارے میں کچھ پوری طرح سے کہہ نہیں سکی. لیکن آپ لوگ جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, تو خاموش مت بیٹھیے گا اپنے گھر میں, آج کے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے. ہم آپ کا انتظار کریں گے. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر, ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد.
پروگرام ہوا کی بیٹی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ہم بات کر رہے تھے ابھی قانون کے حوالے سے، جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین، ایسی خواتین کے جو مینٹلی ٹارچر سہتی ہیں اور اس کے بعد ان کا اگلا گھر مینٹل ہاسپٹل ٹھہرتا ہے، یا اپنے ہی گھر میں وہ اجنبیوں کی زندگی گزارتی ہیں، ان کو اپنے ہی گھر کے کسی اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، یا ایسی میڈیسنز کے ذریعے سلا کے رکھا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہیں، اور اگر وہ کسی گھر سے باہر کسی اجنبی سے بات کرنے لگیں تو وہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ سے خوفزدہ ہونے لگتی ہے کہ میں کون ہوں، اور اپنا نام، اپنی ذات، اپنی پہچان، سب چیزیں کھو دیتی ہے۔ تو ایسی ہوا کی بیٹیاں یقیناً قابل رحم ہیں۔ ہم لوگ کیوں ان کو اس طرح بنا دیتے ہیں کہ ہمیں ان پہ رحم کھانا پڑے؟ آج پروگرام کے شروع میں جہاں بات ہو رہی تھی، جہاں بات راضیہ نے کی، ہمیں 6 حقوق کے بارے میں بتایا، تو جو پہلے 2 حقوق پوائنٹ آؤٹ ہوئے، میں ان حقوق کی بات کرنا چاہوں گی کہ جن کی وجہ سے عورتوں کو شک کی بھینٹ چڑھنا پڑتا ہے، شک کی سولی پہ لٹکنا پڑتا ہے۔ ناظرین، آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پروگرام ہوا کی بیٹی میں آپ لوگوں کی شمولیت ایسے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ایز اے ویور پروگرام میں شامل ہو کے ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو یقیناً ان کی نصیحت ہماری باتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ، کیونکہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو ملی ہوں، آپ لوگ یہ مت کہہ دیجیے گا کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے، کیونکہ میں خود ایسی خواتین سے، ایسے خاندانوں سے مل کے آئی ہوں کہ جو بچیاں ان تمام مظالم کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ تو آپ پلیز پروگرام میں شامل ہو جائیے گا، اور جب شامل ہوں تو اپنا نام بتا کے ضرور ریفرنس دیجیے گا کہ کیا آپ کے ساتھ پرابلم ہوئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ قانون بھی موجود ہے، اس وقت ہمارے پاس شریعت کی روشنی بھی موجود ہے، ہم آپ کی جو ہو سکتا ہے ممکن وہ ضرور مدد کریں گے۔ راضیہ، آپ نے شروع میں 2 جو حقوق بیان کیے عزت و عصمت کے حوالے سے، ابھی میں نے بات کی کہ ہم شکوک و شبہات کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان 2 اصولوں کی کیا ہمیں وضاحت ملتی ہے، تاکہ ایسے لوگ، ایسے مرد جو عورتوں پہ شک کرتے ہیں، ان کو کچھ راہ ہدایت ملے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جو میں نے سب سے پہلا حق بیان کیا وہ تھا کہ عورت کی عفت اور اس کی عصمت کی حفاظت کا جو حق ہے وہ اسلام جو ہے خواتین کو دیتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلی جو میں چیز عرض کرنا چاہوں گی وہ میں یہ کہوں گی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر وہ ذات ہیں جنہوں نے عورت کو پستی سے نکال کر عروج تک اور بلندی تک پہنچایا۔ اور ایک بیٹی کے لیے، جبکہ اس دور میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو چہرے غم سے سیاہ ہو جاتے تھے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو اور پھر وہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت بھی کرے تو اس کے لیے بے پناہ اجر ہے، اور اللہ رب العزت جو اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ بیٹی قیامت والے دن اس آدمی کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ کیا بات یہ ہے؟ کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آج کے دور میں بھی اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب بیٹی جو ہے وہ کسی کو اپنے لیے بوجھ لگنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی یہ تاریخ کے اندھیرے پھر جو ہیں وہ فرمایا کہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی اس بیٹی کے پیچھے کہ اس کو تم اگر اچھا تعلیم و تربیت اس کی کرو گے تو پھر تمہیں جنت کی خوشخبری میں دیتا ہوں۔ جہاں تک عفت اور عصمت کی بات ہوتی ہے تو ایک شادی شدہ عورت کی اگر ہم بات کریں تو اسلام اس کو وہ رائٹ دیتا ہے کہ اس کی عصمت کی، اس کی عفت کی حفاظت کی جائے، اس پر کسی قسم کی کوئی تہمت نہ لگائی جائے۔ جیسے ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے اندر برائی ہے یا عورتوں کے اندر کچھ غلط بات ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں بہت ساری برائیاں ہوں گی، لیکن تم پھر بھی اپنے دل میں ان کے بارے میں کوئی بغض نہ رکھو، کوئی عداوت، کوئی ناراضگی نہ رکھو۔ اگر ایک طرف ان میں کوئی برائی ہوگی تو کوئی نہ کوئی اچھائی بھی اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوگی، تو ان پر شک کرنے کی بجائے ان کے اندر وہ خوبصورتی اور وہ جو اچھی عادت ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، کیونکہ عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، ایک کالر ہے کویت سے شامل ہوئے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو فروق بات، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بہن پرویز سے فروق بات کر رہا ہوں۔ جی پرویز صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ فروق اچھا، فاروق صاحب۔ میں نے
ہاں جی، میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو کال کی تھی تو میں نے اپنی وائف کو طلاق دے دی ہے. تو میں کچھ ایک یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. قانون کے حساب سے میں نے اس کو 15 تولے زیور ڈالا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. 5 تولے اس کو حق مہر میں دیا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے مکان میں نے جیسے پیسے بھیجے تھے مکان کے لیے, انہوں نے مکان لیا جس اس کے نام ہے. کیا میں اس سے قانونی حساب سے وہ لے سکتا ہوں واپس مکان اور زیور 10 تولے واپس لے سکتا ہوں قانون کے حساب سے یا شریعت کے حساب سے میں واپس لے سکتا ہوں اس سے؟ ٹھیک ہے فاروق صاحب, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اس وقت ہمارے ساتھ نصرت قمر صاحبہ موجود ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے کیا رائٹس ہیں اور کیا آپ ان سے یہ چیزیں وصول کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں. بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ہمارے ساتھ تھے فاروق صاحب اس وقت کویت سے, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت قمر صاحبہ. آپ نے سنا کہ انہوں نے 15 تولے زیور ایک اور مکان ان کے نام. تو کیا یہ 10 تولے زیور وہ حق مہر کا نہیں پوچھ رہے, باقی 10 تولے زیور اور مکان کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آئلی قوانین جو پاکستان کے ہیں وہ اسی بیس پہ بنائے گئے ہیں. جو منبع ہے اس کا قرآن اور سننا, منبع وہی ہے, تو اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے قوانین بنائے گئے ہیں. اور ہماری شریعت میں یہ ہے کہ بیوی کو جو ایک دفعہ آپ تحفہ کر دیں کوئی چیز, اگر آپ تحفہ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو واپس لینے کے حقدار نہیں ہیں. تو 5 تولے تو آپ نے ان کا حق مہر تھا اس میں چلے گیا. باقی 10 تولے اگر آپ ان کو تحفہ کر چکے ہیں اپنی بیوی کو تو آپ کا حق نہیں ہے اخلاقی طور پہ اسے واپس لینے کا. اور مکان کے بارے میں؟ مکان کا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ان کی ذمہ داری لگا کر ایک جوائنٹ اپنے گھر خریدا تھا, کیونکہ وہ پاکستان میں تھی تو اس کی وجہ سے ان کے نام پہ رجسٹری ہوئی ہے, اور حقیقتاً وہ آپ ہی کے لیے مکان تھا, آپ ہی اس کے سربراہ تھے, تو آپ ان سے اگر تو آپ نے گفٹ کیا وہی بات پہلے آ جاتی ہے. اگر گفٹ کیا تو یہ حقدار نہیں ہے, حقدار نہیں ہے, تحائف کے حقدار نہیں ہے. اگر صرف ان کی ذمہ داری لگائی تھی تو آپ یقیناً واپس لینے کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سوال کا جواب بہت خوبصورت انداز میں دیا. فاروق صاحب, آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اگر گفٹ کر چکے ہیں تو آپ حقدار نہیں رہے, اور اگر گفٹ نہیں کیا تو آپ اپنی وہ چیزیں ان سے واپس لے سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ پروگرام ہوا کی بیٹی جاری ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. اپنے مہمانوں کے ساتھ سحر شیخ آپ کو ملیں گی ایک بریک کے بعد. جی جناب, پروگرام ہوا کی بیٹی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور جہاں ابھی ہمارے بھائی فاروق صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے, ہم نے ان کو ان کے سوال کا جواب دیا. ایسے ہی آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا سوال ہے جو آپ کے ذہن میں کوئی گڑبڑ پیدا کر رہا ہے, یا ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس اس کا جواب موجود نہیں ہے, تو آپ سوال کیجئے گا, ہم آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے. جہاں بات ہو رہی تھی ابھی, ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ ایسی خواتین جن کو ذہنی طور پہ متاثر کیا جاتا ہے. تو جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, جہاں ہم دین کی باتیں کرتے ہیں, تو میں نے بھی پڑھا, بہت ساری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ عورت کو معاشی, معاشرتی, سیاسی اور ان تمام مقامات پر مرد کے مساوی رکھا گیا ہے. لیکن ہم اس وقت اگر معاشرے کو دیکھتے ہیں, اس وقت اپنے فوری جو معاشرے کی صورت ہے اس کو دیکھتے ہیں, تو اس میں ایک مرد ڈومینیٹر کیوں بن جاتا ہے جب کوئی عورت اس کے نکاح میں آ جاتی ہے. یہ ناظرین, نکاح کے بعد کی باتیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے تو سارا سلسلے اپنی جگہ پہ. میں نکاح کے بعد کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں کسی بھائی کی, کسی باپ کی بات نہیں کر رہی. میں صرف اور صرف اس وقت شوہر کی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ نکاح کے بعد مرد یہ کیوں سوچ لیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوں میں بھی ہوں, میرے بعد کچھ نہیں ہے, اور اس کا جو کچھ بھی رائٹ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. جو میں چاہوں گا اس کو کٹ پتلی کی طرح نچاؤں, اور اگر یہ نہیں ناچتی تو پھر میں اس کے اوپر بدگمان ہو جاؤں. کیوں؟ اس سلسلے میں سرش اتنا ضرور عرض کروں گی کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو قرآن و سنت سے لا علمی ہے, کیونکہ ہم نے قرآن اور سنت کو اتنی تفصیل سے پڑھا نہیں, تو ہم اپنے حقوق کا تو جانتے ہیں لیکن فرائض کا نہیں جانتے. جیسے مرد کو یہ تو پتا ہے میرا حق کیا ہے, لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر کچھ جو ہیں وہ فرائض بھی عائد کیے ہیں اور وہ اس نے پورے کرنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حقوق کی بات ہوتی ہے لیکن فرائض کی بات نہیں ہوتی. جبکہ یہاں پر ضرور میں قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے, سورہ النحل, اور اس کی آیت نمبر 97 ہے, جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیک عمل کرے, خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو, تو میرے ہاں اس کا اجر جو ہے وہ بالکل برابر ہے. یعنی اللہ پاک نے
اپنے نزدیک مرد اور عورت میں کوئی ڈفرنس نہیں رکھا. کہا کہ جو نیک کام کرے گا میرے پاس وہ اجر پا لے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں کہیں بات کی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی بات ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مرد پر بھی اسی طرح سے لازم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے, برائی سے منع کرے جیسے عورت پر ہے. لیکن ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو دباتے چلے جاتے ہیں اور مرد جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ بہت بڑا سلطان یا سردار بن کر جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہاں شاید کچھ عجیب بھی لگے لیکن میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی پہ حکومت کریں. ٹھیک ہے, اور طاقتور یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کر دوں, اکثر ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے. ناظرین, جہاں انتظامی صورتحال کی بات آئے گی تو وہاں پر سربراہ یقیناً ایک ہی ہوتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں انتظامی صورتحال کو گھر میں تو وہاں پر عورت موجود ہے, جہاں پہ اس کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے مینج کر کے چلائے. اور اگر ہم باہر کی صورتحال کو انتظامی کو دیکھتے ہیں جہاں پر ذریعہ معاش اپنا ڈھونڈنا یا کما کے لانا تو وہاں مرد موجود ہے. تو اب ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے چونکہ جو ایک تھوڑا سا کنفیوژن ذہن میں آیا تھا میں نے کہا پہلے اس کو کلیئر کر دوں. جی, اس سلسلے میں ضرور آپ کی بات کی روشنی میں یہ حدیث مبارکہ بیان کر دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مرد وہ ہے جو باہر سے کما کر لائے اور بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی لائی ہوئی اس پیسے کو بہترین انداز میں خرچ کرے. یعنی آقا علیہ السلام نے عورت کو یہ کھلا حق دیا ہے کہ مرد اس کے ہاتھ پہ پیسے لا کے رکھے اور عورت کو یہ آزادی ہو کہ وہ اس کو اس کی اجازت سے خرچ کرے. لیکن ساتھ ساتھ مرد کو یہ بھی حکم دیا کہ ہر چیز کا جو ہے نا روپے کا حساب بھی نہ مانگا کرو. بالکل, کیونکہ زکات عورت بھی دے سکتی ہے. جی, کچھ نہ کچھ اس کو ایسا ضرور دو کہ وہ اپنی مرضی سے بھی خرچ کیا کرے. یہ نہ ہو کہ ہر چیز کے لیے پوچھا جا رہا ہو کہ کہاں خرچ کیا نا. تو یہاں سہرش میں ایک اور بات ضرور کہوں گی کہ جہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر عورت کی ذہنی تشدد کی وجہ مرد ہے اس سے کہیں زیادہ عورت خود ہے. کیسے وہ کیسے مطلب یہ سوال جی بالکل ابھی نزہت بھی یہ آپ بھی اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, میں پہلے یہ سوال یہاں سے پوری طرح کلیئر ہو پھر میں آپ کی جانب آتی ہوں. اس سلسلے میں ضرور کہوں گی کہ مرد کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خاتون کے حق کا خیال نہیں رکھ رہا, لیکن وہی بیٹی جب بیاہ کے دوسرے گھر آتی ہے تو ساس ایک عورت ہے, نند ایک عورت ہے, اس کی دیورانی ایک عورت ہے, اس کی جیٹھانی ایک عورت ہے. وہ لڑکی جو نئے گھر میں انٹر ہوئی ہے وہاں اس کو کیئر کی بھی ضرورت ہے, اس کو گائیڈ لائن کی بھی ضرورت ہے. لیکن اگر ایک 15 سالہ لڑکی بھی سہرش بیاہ کے آتی ہے نا تو ہم اس کے بارے میں یہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو گھر گھرستی سب کچھ آتا. یہ کتنی دکھ کی بات ہے. اور اپنی بیٹی اگر اس سے بڑی بھی ہوگی تو وہ ہمیں تھوڑی چھوٹی نظر آ رہی ہے. اچھا, یہ کم ظرفی ہے ناظرین, اس کو آپ یہ مت سمجھیے گا سوچ کے کہیں خوش ہو رہے ہوں کہ ہم کتنے بہادر ہیں یا ہم کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں کہ ہم 15 سال کی بہو اپنے گھر میں لے آئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کتنی زیادہ کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ دیکھ کے کہ اپنی بیٹی جو 20 سال کی ہے وہ بچی ہے اور وہ جو 15 سال کی بہو آئی ہے وہ بڑی ہے. جی جی, کنٹینیو کریں. تو بالکل یہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ساس جب ماں نہیں بنتی اور بہو بھی اس کے لیے جب بیٹی نہیں بنتی تو بس کد بہو ساس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہوتی ہے, ساس بہو کے لیے بن رہی ہوتی ہے. جبکہ یقین مانیں یہ ایسا ریلیشن شپ ہے کہ اگر ایک عورت یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ جیسی میری بیٹی یہ بھی نئے گھر میں آئی ہے, اس کو یہاں پر توجہ کی ضرورت ہوگی, گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی, کچھ سکھانے کی ضرورت ہوگی, میں اس کو ویسے ہی سکھاؤں جیسے میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا, اس میں کوئی کمی ہے کوئی عیب ہے تو اس کے ویسے ہی پردہ پوشی کرے جیسے اپنی بیٹی کی غلطیوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے. تو یقین مانیں ہمارے معاشرے کے اندر سے جو ہیں وہ 90% 80% جو ذہنی تشدد کا شکار ہونے والی خواتین ہیں ان کی تعداد کم ہو سکتی ہے. بہت بالکل ٹھیک ہے, بہت خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت پہلو آپ نے جو ہے آپ ناظرین کے سامنے لے کے آئی ہیں. میں چلوں گی نزہت کے سامنے کیونکہ نزہت کے سامنے جانے کا مقصد اتنا ہے کہ یہاں سے قانونی جو دلائل نکلتے ہیں نا وہ بھی ہمارے کام آتے ہیں. آپ کیا کہیں گی نزہت, آپ نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یقین میں بتاؤں گی کہ ہمیں جس طرح انہوں نے بتایا کہ فرائض اور حقوق, ہم اپنی بیٹیوں کو فرائض اور حقوق دونوں کا بیلنس, دونوں کو جاننا, ان کا بہترین طریقے سے جاننا اور ان کا پھر استعمال, جائز استعمال کرنا, یہ شاید ہم بھول جاتے ہیں اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں کو بتانا. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری بچیوں کو کیا کیا حقوق حاصل ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے دوسرے گھر میں جاتے ہوئے. جو آپ سسرال کی بات کر رہی ہیں تو وہاں پہ ان کے رائٹس کیا ہیں, کیا ہو سکتے ہیں, یہ جاننا بہت ضروری ہے. ان کو بہت زیادہ اویئرنیس اس کی دینی چاہیے. اور اگر وہ حقوق ان کے پامال ہوتے ہیں تو انہیں کیا اس کے لیے سچویشن, نئی سچویشن میں ان کو کیا کرنا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں اس سچویشن میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی الیاس صاحب گجرانوالہ سے بات کر رہے ہیں؟ جی باجی میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میرے بھائی بہت بڑے ہیں, بیمار ہیں, فالج کے مریض ہیں دونوں طرف سے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا اپنی وائف کو 2-3 دفعہ طلاق بھی دے دی ہے, تو اور ساتھ انہوں نے ماں بہن بھی کہا ہے. اچھا, تو اس کے بارے میں معلومات لینی تھی. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیا بات ہے یار, یہ بات بہرحال ایک ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہمیں افسوس تو ہونا چاہیے, ہم کریں گے افسوس. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, باقی بات پہ تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام ہوا کی بیٹی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ الیاس تھے گجرانوالہ سے, اور بہت ہی افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ جان کے کہ ایک شخص اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد جب اپنی بیگم کو طلاق دے رہا ہے تو اس کے بعد اس سے اپنے رشتے کی نوعیت بھی بدل رہا ہے. یہ ہنسنے مسکرانے یا کہکا لگانے کی بات نہیں ہے, یہ اپنے معاشرے کے اس بگاڑ پہ رونے کی بات ہے کہ ایک ایسی عورت کہ جس کے بطن سے آپ نے اپنے بچے پیدا کیے اور اس کے بعد آپ اس کو اپنی بہن یا ماں کہہ رہے ہیں. سوچئے کہ آپ ذہنی طور پہ کس قدر پسماندہ ہیں. اس کی وجہ واضح طور پہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین اسلام سے بہت دور ہیں. اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن الیاس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی بھائی آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کو پروگرام اچھا لگ رہا تھا, آپ کہنا چاہ رہے تھے یہ, تو یقیناً ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پروگرام کو اس انداز میں آپ لوگوں کے سامنے لائیں کہ آپ پوری طرح سے شریعت کی روشنی میں جان سکیں کہ عورت کے حقوق کیا ہیں, اور جہاں پر عورت ایسی کوئی حرکت کرتی ہے کہ جب اس کے حقوق, جب ہمیں اس کو یہ یاد دلانا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ حرکات کرے گی تو آخرت میں اس کا انجام کیا ہے, تو ہم وہ بھی بتاتے ہیں. اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اور کالر شامل ہوئے, ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں, خورشید میرا نام ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا پہلی بیوی شوہر کو دوسری شادی سے روک سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. پہلے میرے خیال میں اس کو ہم نزہت سے جان لیتے ہیں کہ کیا پہلی بیوی یہ حق رکھتی ہے کہ وہ شوہر کو روک سکے دوسری شادی کے لیے؟ جی ہاں, 1961 کے جو ہمارے قوانین بنے تھے اس میں یہی تھا کہ پہلی بیوی جو ہے شوہر کو دوسری شادی سے روک سکتی ہے. ٹھیک ہے, یا پھر کچھ شرائط ہیں اگر اس کی, تو اس کو رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, تو اس کے بھی حقوق پورے کرے, اور پھر وہ اگر چاہے تو وہ اجازت دے دیتی تھی. یہ پولیگیمی یا بائی گیمی کرنے کا, ایک یا ایک سے زیادہ شادیوں کا حق جو لینا ہے, اس نے اجازت لینی وہ اپنی پہلی بیوی سے ضروری تھی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ کو یقیناً پتہ چل گیا. مظفر آباد سے ہمارے ساتھ کالر تھے, ہم نے ان کے سوال کا جواب دیا. اس وقت میں آؤں گی رازیہ نوید کی جانب, جہاں ہم شریعت کے حوالے سے بات کر رہے تھے آج ذہنی تشدد پہ خواتین کے حوالے سے. تو میں جاننا چاہوں گی قرآن اور احادیث کی روشنی میں, اس وقت لاسٹ سیگمنٹ ہمارا یہ چل رہا ہے کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہے, شریعت کی روح سے آپ کیا کہیں گی؟ اور تھوڑا سا اس میں انکلوڈ کر دیجیے گا جو ہمارا یہ سوال ہے نا کہ کیا شریعت کی روح سے اجازت ہے, کیونکہ قانونی پوائنٹ آف ویو انہوں نے اپنا بیان کر دیا. آپ تھوڑا سا شرعی روح سے بتاتے ہیں اس طرف. شریعت کے اعتبار سے تو سہرش مرد پر یہ بات فرض کی گئی کہ وہ شادی کرنے سے پہلے خاتون سے اجازت ضرور لے, اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ مرد جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے. یعنی دو چیزیں, یعنی اجازت لینا ضروری ہے, لیکن اگر اخلاقاً یہ اخلاقی ہے, اور اگر بیوی اس چیز پہ بضد رہتی ہے تو اس کو شرعی طور پہ یہ حق ہے کیونکہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم آپ کو بتا دیں, مظفر آباد سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, قانونی طور پہ بھی ہم نے آپ کو رائٹ سن کے بتا دیے, اور شرعی طور پہ بھی اگر وہ بضد ہیں, آپ کو اجازت نہیں دیتی ہیں اور آپ مجبور ہیں دوسری شادی کرنے پہ, تو آپ کو شرعی حق حاصل ہے. اچھا جی, اس میں سہرش آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب میں کچھ اس طرح سے دینا چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے ادوار کے اندر جو ہے وہ خواتین کو کس طرح سے بہت زیادہ اہمیت دی, تاکہ اس کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ آج کہاں کہاں کچھ ایسی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل معاشرے کے اندر جنم لے رہے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی
ضرورت محسوس کرتے تو خواتین سے مشورہ لیا کرتے تھے مختلف کاموں کے اندر، اور اس مشورے کی روشنی میں فیصلہ کرتے. جیسے صلح حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ کہ صحابہ کرام اپنا احرام نہیں کھول رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ آپ کھول دیجئے اور باقی صحابہ کھول دیں گے. یہ ان کے مشورے کی روشنی میں ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ایک صحابیہ جن کا نام شفا بنت عبداللہ ہے، ان کو جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اور مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کا نگران مقرر فرمایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صحابیہ ہیں جن کو اپنے دور کے اندر بازار کا نگران مقرر فرمایا، اور اس وقت وہ صحابیہ عمر رسیدہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ کوڑا لے کے بازار میں جایا کریں، اور بازار میں جس کسی کو بھی غلط کام پر آپ دیکھتی ہیں تو اس کو کوڑا مار کے اس کی اصلاح کیا کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابو طالب جو ہیں ان کو وہ ملکہ روم کی طرف سفیر بنا کر بھیجتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حضور کی یعنی صاحبزادی اور اپنی زوجہ وہ بھی وہاں پر جاتی ہیں، زخمیوں کو پانی بھی پلا رہی ہیں، ان کی مرہم پٹی بھی کر رہی ہیں، اور یہ سارے کا سارا کام کون کر رہا ہے؟ شہزادی کونین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی خاتون کے حوالے سے یہ بات نہیں کی ہے کہ اس کو گھر کے اندر بٹھا کر رکھ دو، چار دیواری میں بند کر دو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ عورت بھی وہی رائٹ رکھتی ہے جو مرد رکھتا ہے. اگر معاشرے میں اس کے کردار کی ضرورت ہے تو پھر اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، ایک خاتون اگر ٹیلنٹڈ ہے وہ کام کر سکتی ہے، آپ اس کو جو ہے بند کر کے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ بیچاری ذہنی مریضہ بنے کہ نہ بنے؟ بالکل بنے گی. وہ یہ سوچتی ہے کہ آخر مجھے جو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں میں کہاں استعمال کروں. بالکل. اور نصرت، اس پروگرام کے وائنڈ اپ پہ اس وقت ہم بالکل آخری لمحات پہ موجود ہیں پروگرام کے، کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی میسج دوں گی اپنی خواتین کو کہ خدا را آپ اپنے حقوق کو جانیے، اپنے آپ کو یوں دفن مت کیجئے پستیوں میں، گو کہ آپ کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کو یوں ویسٹ مت کیجئے کہ آپ اپنے حواس کھو بیٹھیں. تو اپنے حقوق کو جانیے، اور آپ کا میسج یہ رہا کہ اپنے حقوق کو جانیے اور انہیں آزمائیے اور انہیں بروئے کار لائیے اپنے حقوق کو. اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو ایک صحیح راستہ اختیار کر کے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی بہت بہت شکریہ راضیہ، آپ نے تو خیر ماشاءاللہ بے شمار میسیجز آج لیے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے، اور اس کے ساتھ نصرت آپ کے میسج کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت میسج تھا آپ کا. اسی میسج کو لیتے ہوئے اس وقت جاتے لمحات میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جہاں ذہنی تشدد کی بات آتی ہے تو اگر ہم مرد اور عورت دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، مرد ایک چھوٹی سی بات کو ٹینشن لیتے ہیں تو گھر میں وبال کھڑا کر دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے. آپ یہاں پر ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیے گا کہ ایک عورت اپنے آپ کو ابھار کر سامنے بھی نہیں لا سکتی، اپنی کیفیات کا اظہار بھی نہیں کر سکتی. جب وہ یہ تمام چیزیں نہیں کرے گی تو وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہوگی، اور وہ بیماری جب ہلکے 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 بڑھتی چلی جائے گی تو وہ ذہنی معذوری یا مینٹل ہونے کی صورت میں سامنے آئے گی. آج آپ لوگوں کے درمیان ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں جس کا جواب اس ہفتے میں آپ سے اپنی اس ای میل ایڈریس hkb@ary.tv پر چاہوں گی، hkb@aryqtv.tv پر چاہوں گی کہ سوال جو بار بار میرے ذہن میں بھی اٹھ رہا ہے آپ کے لیے ہے کہ ایک عورت ذہنی مریضہ کیوں بنتی ہے، یا اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ ذہنی تشدد کی وجوہات کیا کیا ہیں. یہ سوال آپ کے درمیان ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ ذہنی تشدد کی وجوہات کیا کیا ہیں. آپ ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ کریں گے hkb.aryqtv.tv پہ. سوری، یہ پتہ نہیں کیوں گڑبڑ ہو جاتا ہے. بہرحال hkb@aryqtv.tv پہ. اس وقت آپ لوگوں کے درمیان سے یہ سوال چھوڑتے ہوئے جا رہی ہوں. انشاءاللہ اگلے جمعرات کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنی میزبان مہمانوں کے ساتھ یعنی سحر شیخ اور اس کے مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.